شاعر مشرق علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے افغانستان کے بارے میں ایک ایسی حکیمانہ بات کہی ہے جو اس خطے میں موجود تمام ممالک کے لیے ایک رہنما اصول کا درجہ رکھتی ہے اور تاریخ اس حقیقت پر مہر تصدیق ثبت کرتی ہے۔ اقبال نے فرمایا، ایشیا پانی اور مٹی میں گندھا ہوا ایک بہت بڑا وجود ہے اور افغانستان اس وجود کا دھڑکتا ہوا دل ہے۔ اگر یہاں امن ہوگا تو پورے ایشیا میں امن ہوگا، اور اگر یہاں فساد برپا ہوا تو پورے ایشیا میں فساد برپا ہوگا۔ تاریخی واقعات سے نچوڑ کی ہوئی اقبال کی اس حکمت کو وہ تمام قوتیں خوب سمجھیں جو اس خطے میں اپنی بالادستی قائم کرنا چاہتی تھیں، اور ہم انہی طاقتوں کے ہاتھ میں مسلسل کھیلتے رہے، انہی کا اعلیٰ کار بنتے رہے اور انہی کے مفادات کے لیے اپنے ہم وطنوں کا خون بھی بہاتے رہے۔ ہم نے افغانستان کے لیے ایسی تمام قوتوں کو راستہ دیا جو وہاں مسلسل فساد برپا کیے رکھنا چاہتی تھیں۔ آج سے 50 سال کے بعد یہ حقیقت تشخیص بام ہو چکی ہے کہ 1973 میں صدر نکسن اور اس کے مشہور وزیر خارجہ ہنری کسنجر نے اس خطے کے لیے ایک ایسی پالیسی وضع کی تھی جس پر اس کے بعد آج تک مسلسل عمل درآمد کیا جاتا رہا ہے۔ ریسرچ اسکالرز اس پالیسی کا نکسن ڈاکٹرین یا پھر کسنجر ڈاکٹرین کے نام سے اپنے تحقیقی مقالوں میں ذکر کرتے ہیں۔ اس ڈاکٹرین یا پالیسی میں لکھا ہے کہ اگر امریکہ اس خطے میں اپنا اثر رسوخ اور کنٹرول قائم رکھنا چاہتا ہے تو افغانستان، ایران اور پاکستان کو مسلسل پریشان، تباہ اور افراتفری کا شکار رکھا جائے۔ آپ کو امریکہ کے عسکری رسالے جرنل آف کولڈ وار اسٹڈیز میں ایسے لاتعداد مضامین مل جائیں گے جو 1973 میں تخلیق کی گئی نکسن یا کسنجر ڈاکٹرین اور اس خطے پر اس کے اثرات پر روشنی ڈالتے ہیں۔ یہ پالیسی ایک پرامن افغانستان میں سردار داؤد کے ہاتھوں ظاہر شاہ کا تختہ الٹ کر اقتدار پر قبضہ کرنے کے بعد بنائی گئی تھی۔ آج اس واقعہ کو گزرے 50 سال ہو چکے ہیں اور اس وقت سے افغانستان آگ اور خون کی ایک وادی میں بدل چکا ہے۔ ملا محمد عمر کی حکومت کے 5 سال ایسے تھے جو امن سے گزرے، مگر اس امن کو غارت کرنے کے لیے امریکہ نے اپنی اسی ڈاکٹرین پر عمل درآمد کے لیے دنیا بھر کی قوتوں کو لے کر افغانستان پر حملہ کر دیا۔ تاریخ شاہد ہے کہ جب تک برصغیر کے مسلمانوں کا ربط اور رشتہ افغانستان کے جرری مسلمانوں کے ساتھ قائم رہا، انہیں برصغیر پاک و ہند میں کبھی بھی خوف کی ایک رات تک نہیں گزارنا پڑی۔ متحدہ ہندوستان میں آخری دفعہ 14 جنوری 1761 کو پانی پت کے میدان میں ایک عظیم معرکہ برپا ہوا۔ ہندو مرہٹا افواج ہندوستان پر اپنا قبضہ تقریباً مکمل کر چکی تھیں کہ شاہ ولی اللہ نے احمد شاہ ابدالی کو نصرت اور مدد کے لیے خط لکھا اور اس نے سدا شورو بھاؤ کی سرکردگی میں پورے ہندوستان سے اکٹھی کی گئی ہندو فوج کا قلع کما کر دیا۔ افغانستان کے حالات سے ارد گرد کے ممالک جن میں ایران، موجودہ تاجکستان اور ازبکستان بھی ہمیشہ متاثر ہوتے رہے۔ محمود غزنوی نے صرف ہندوستان پر ہی 17 حملے نہیں کیے بلکہ اس کی سلطنت تہران، اصفہان سے لے کر سمرقند و بخارا تک پھیلی ہوئی تھی، جس کا پایہ تخت بلوچستان سے ملحقہ شہر غزنی تھا۔ اس طرح نادر شاہ جو افشار قوم سے تعلق رکھتا تھا وہ خراسان قدیمی میں پیدا ہوا، مگر اس کی سلطنت موجودہ ایران، آذربائیجان، عراق، ترکی، ازبکستان، بحرین اور پاکستان سمیت کئی علاقوں پر پھیلی ہوئی تھی۔